السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، میں پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسان کو بہکانے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو جنت والے راستے سے نکال کر جہنم والے راستے پر ڈالنے کے لیے شیطان کے پاس 70,000 ڈاو ہیں۔ انہی 70,000 ڈاؤں میں سے انسان کے اوپر استعمال کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جہنم کا مستحق بناتا ہے، اور انسان لا علمی کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان جو ہے جنت والا راستہ چھوڑ کر جہنم والے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ انہی چند باتوں میں سے آج چند باتیں لے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہوئی، اور وہ بزرگ شیطان سے کہنے لگے کہ ارے شیطان، تو انسانوں کو بہکاتا ہے، برے راستوں پر ڈالتا ہے اور انسان سے گناہ کرواتا ہے، ایسا کر کے تجھے کیا ملتا ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ حضرت، میں کہاں کسی کو کیا گناہوں کے پر ڈالتا ہوں، میں تھوڑی زبردستی ہاتھ پکڑ کے انسان سے گناہ کرواتا ہوں، انسان تو خود گناہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو چلو میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں کہ انسان خود گناہ کیسے کرتا ہے۔ ایسا کہہ کر وہ بزرگ کو ایک ہوٹل میں لے گیا، اور ہوٹل کے اندر جاتے جاتے کاؤنٹر پر جو مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی اس میں سے جلیبی بھی تھی۔ جلیبی کے اندر جو شکر کا پاک ہوتا ہے، اس شکر کے پاک میں انگلیاں ڈبا کر وہ شکر کا پاک دیوار کے اوپر لگا دیا، اور شیطان اور وہ بزرگ دونوں ہوٹل میں بیٹھ گئے، اور شیطان کہنے لگا کہ اب دیکھو یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں کیا ہوا، اس شکر کے پاک کے اوپر مکھیاں جمنے لگی، اس شکر کے پاک کو کھانے کے لیے۔ مکھیاں جمتے ہوئے دیکھ کر وہاں مکھیوں کو کھانے کے لیے چپلک آ گئی، اور اس ہوٹل میں ایک آدمی بلی لے کر آیا تھا۔ وہ بلی چپلک کو دیکھی اور چپلک پر جھپک پڑی۔ جب بلی چپلک کے اوپر جھپک پڑی تو اسی ہوٹل میں ایک دوسرا آدمی کتا لے کر آیا تھا۔ وہ کتا بلی کے اوپر جھپٹ پڑا۔ تو کیا ہوا کہ بلی کا جو مالک تھا، بلی کو جو آدمی لے کر آیا تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے کتے کو مارنے لگا۔ جب وہ آدمی کتے کو مارنے لگا تو کتے کے مالک کو غصہ آیا، اور اس نے بلی کے مالک سے جھگڑا کرنے لگا، اور جھگڑا کرتے 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 وہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس میں سے ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، خون ہو گیا۔ تو شیطان وہ بزرگ سے کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک مرڈر ہو گیا۔ انسان خود جو ہے مرڈر کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے برے کام کرواتا ہے، گناہوں کے اوپر انسان کو ڈالتا ہے، تو میں کہاں جو ہے اس کو مرڈر کرنے لگایا، یہ تو خود جو ہے لڑ کر جو ہے مرڈر ہو گیا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس کی بنیاد تو نے ہی ڈالا ہے،
अगर तूने शक्कर के पाक को दीवार पर न लगाता तो वहाँ मक्खियाँ न जमती, और मक्खियों को देखकर चिपलक न आती, छिपकली न आती, और छिपकली को देखकर बिल्ली झड़प नहीं मारती, और बिल्ली को देखकर कुत्ता झपट नहीं पड़ता, और कुत्ता झपट नहीं पड़ता तो उन बिल्ली और कुत्ते के मालिकों में झगड़ा नहीं होता, और झगड़ा होते होते इतना नहीं बढ़ता यहाँ तक कि एक का खून हो गया। तो इसकी बुनियाद तो तू ही है। तू ऐसे डाव खेलता है, ऐसे डाव इंसान के साथ में करता है कि इंसान मजबूर होता है गुनाह करने के लिए। तो शैतान ने कहा कि मैं कहाँ हाथ पकड़ के उनको लड़वाया, मैं कहाँ हाथ पकड़ के उसका मर्डर करने लगाया, मैं तो सिर्फ जो है कि नहीं एक डाव खेला। तो बुजुर्ग कहने लगे कि वही तो, कि तू सिर्फ डाव खेलता है, लेकिन आगे का काम जो है वो तेरे डाव की वजह से होते हैं। तो शैतान इस तरह से इंसान को गैर महसूस तरीके से, इंसान को मालूम भी नहीं पड़ता कि शैतान ने क्या डाव खेला है, शैतान ने किस तरह से चाल चली है, और इंसान जो है उसकी चाल की वजह से, उसके डाव की वजह से, उसकी साजिश की वजह से क्या गुनाह कर बैठा, ये इंसान को महसूस भी नहीं होता। तो इसलिए जो है इस शैतान के मकर को पहचानने की, शैतान के डाव को पहचानने की, और शैतान के इस गैर महसूस तरीके को पहचानने का इल्म होना चाहिए। इंसान अगर उसकी चाल को पहचान ले तो शैतान के हर डाव से, शैतान के धोखा, शैतान के मकर से, शैतान के फरेब से जो है इंसान बच सकता है। क्योंकि इंसान को कौन सी चीज़ नुकसान में डालती है और कौन सी चीज़ नफ़ा में डालती है, ये शैतान को जो है अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए तो वो इंसान से बड़ा आलिम कहलाता है, उसके पास इंसान से ज़्यादा इल्म है। और एक दूसरे मौके पर एक बुज़ुर्ग एक दीवार के पास लगकर सोए हुए थे और गहरी नींद में थे, और शैतान आया और बुजुर्ग को उठाया कि हज़रत उठो उठो, जल्दी उठो, ये दीवार गिरने वाली है, अगर दीवार गिरेगी तो आपकी जान जाएगी। तो वो बुजुर्ग शैतान के उठाने से हड़बड़ा कर उठे और उस दीवार से हट गए, उस दीवार से हटकर खड़े हो गए। तो क्या देखते हैं कि जैसे ही वो हटकर खड़े हो गए, धड़ाम से दीवार गिर गई। बुजुर्ग देखा कि सचमुच दीवार गिर गई, अगर मैं यहाँ लेटा हुआ होता तो सचमुच मेरी जान चली जाती, मेरी जान का नुकसान होता। तो शैतान से मुखातिब होकर कहने लगे कि अरे शैतान, वाकई में तूने मेरी जान बचाया है, और जान बचाना भलाई का काम है, और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तू तो कभी भलाई का काम नहीं करता, लेकिन मेरे साथ में भलाई क्यों किया? इसके पीछे तेरा क्या मकसद है? इसके पीछे तेरा क्या इरादा है? तो शैतान कहने लगा कि हज़रत, मैं शैतान हूँ और कभी भी मैं इंसान से भलाई नहीं करता, इंसान की भलाई नहीं सोचता, हमेशा इंसान को बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मैं कैसे उसके साथ में भलाई करता हूँ, मैं कैसे इंसान के साथ में उसको नफ़ा देता हूँ। तो फिर बुजुर्ग कहने लगे कि फिर मेरी जान बचाने का मकसद क्या है? तो कहने लगा कि अगर ये दीवार
تمہارے اوپر گر جاتی اور تمہاری جان چلی جاتی تو تمہیں شہید کا درجہ ملتا، شہادت کی موت ملتی، اور تم شہادت کی موت ملنے کی وجہ سے، شہید کا درجہ ملنے کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاتے۔ تو میں تمہیں جنت میں جانے سے روکنے کے لیے تمہیں نیند سے جگایا اور اس دیوار کے گر کر تمہاری جان جانے سے روکا۔ اب تم زندہ ہو، جب تمہاری موت آئے گی تو اس وقت میں پھر تمہاری موت کے اوپر حاضر ہوں گا اور تمہارے ایمان کے اوپر حملہ کروں گا، اور اگر تم میری باتوں میں آ گئے اور میرا حملہ کامیاب ہو گیا تو پھر اب بھی تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو یہ تھا میرا پیچھے کا مقصد۔ میں کبھی انسان سے بھلائی نہیں کرتا، میں کبھی انسان کو کوئی نفع پہنچنے نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے کتنا مکار، کتنا بڑا فریبی، کتنا بڑا دھوکے باز اور کتنا بڑا دشمن ہے انسان کا، کہ وہ کبھی انسان کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتا، کبھی جو ہے جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کے ساتھ ایسے ڈاؤ کھیلتا ہے کہ انسان کسی بھی طرح جہنم میں پہنچ جائے۔ نماز کا چھوڑنا، روزوں کا چھوڑنا، صدقہ خیرات کا نہ کرنا، فرائض کو ادا نہ کرنا، نیکیوں کو نہ کرنا اور گناہ میں مبتلا رہنا، گناہ کے اوپر گناہ کرتے رہنا، یہ سارا شیطان کی سازش اور شیطان کا مکر اور شیطان کا فریب ہے انسان کے ساتھ میں۔ لیکن انسان جو ہے اپنے نقصان کو نہیں پہنچاتا، اپنی گمراہی کو نہیں پہچانتا، اور شیطان کی باتوں کو مان کر، شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر اپنے ہی پیر پر کلاڑ مار لیتا ہے، اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، اپنی ہی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے ہم سمجھ کر زندگی گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں موت سے پہلے موقع ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر اللہ کی رضامندی کے اوپر زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، جنت کے راستے پر چلے، جنت میں جانے کے اعمال کرے، جہنم سے بچنے کے اعمال کرے، جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچے۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند باتیں تھے جو شیطان کی فریب کو، شیطان کے مکر کو امت کے سامنے لانے کی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، بلکہ ساری امت میں شیئر کرے، تاکہ تمام لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو، اور وہ جو ہے حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچے اور نیک کاموں میں لگے رہے، جنت والے راستے پر چلے، جہنم والے راستے سے رک جائے۔ یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔